کا کیس ایسا اسٹرانگ بنائے کہ اس کو ویزا ملے. یو کین آلویز اسٹارٹ ود ریڈنگ. ٹھیک ہے, انگلش کی بکس خریدیں, میگزینس خریدیں, اسٹارٹ ریڈنگ دیم. آرکیٹیکچر سے بھی ریلیٹڈ ہمارے پاس کورسز اویلیبل ہیں. بچے بیچلرس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, ماسٹرس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, اور بڑی افورڈیبل یونیورسٹی ہے. اٹس ہائیلی رینکڈ آرٹس اینڈ کریٹو یونیورسٹی ان یو کے. اگر آپ بات کریں جرمنی کی اسپیسیفکلی تو آف کورس وہاں پہ جرمن لینگویج سیکھنا لازمی ہے, کیونکہ آپ جرمن لینگویج سے بغیر وہاں پہ سروائیو نہیں کر پاتے. اگر آپ بات کریں یو ایس اے کی, یو کے کی, کینیڈا کی, تو وہاں پہ انگلش لینگویج ہی بیٹر ہوتی ہے. السلام علیکم میم, کیسی ہیں؟ ٹھیک بالکل, وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میم. ہاں جی بولیں. میم ایکچولی آپ جو اسٹڈی ان یورپ, بچے یورپ جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ کیا کہنا چاہیے؟ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آج ہمارا ایجوکیشن ایکسپو ہو رہا ہے پی سی ہوٹل راولپنڈی میں, اور ماشاء اللہ بہت اسٹوڈنٹس وہاں سے وزٹ کیا ہے جو یورپ میں انٹرسٹڈ ہے پڑھنے کے لیے. اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ جرمنی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, یا ٹرکی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, یا نیدرلینڈس ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جہاں وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم لوگ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں ایڈمیشنس کے لیے, ان کی انٹرویو پریپریشن کے لیے کہ ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یہاں پہ ان کو آئلس کرنا ہوگا تو آئلس کس طریقے سے ہوگا, اگر سیٹ جی آر ڈی جی میٹ اگر یو ایس وغیرہ کے لیے جائیں گے تو وہ کس طریقے سے ہوگی. تو یہاں پہ آج اوور آل ہم اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر گائڈ کر رہے ہیں. تو میم جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے فورن لینگویج سیکھنی ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کنٹری کے اوپر. اگر آپ بات کریں جرمنی کی اسپیسیفکلی تو آف کورس وہاں پہ جرمن لینگویج سیکھنا لازمی ہے, کیونکہ آپ جرمن لینگویج سے بغیر وہاں پہ سروائیو نہیں کر پاتے. اگر آپ بات کریں یو ایس اے کی, یو کے کی, کینیڈا کی, تو وہاں پہ انگلش لینگویج ہی بیٹر ہوتی ہے. تو جو بھی کنٹری اگر اسٹوڈنٹ جا رہا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہاں کی لوکل لینگویج ضرور سیکھیں. تو میم جو مطلب پور فیملی سے بچے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے کچھ آپشنز ہیں ہمارے پاس, میں بہت ہی لمیٹڈ آپشنز ہیں. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو فل اسکالرشپ دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو, پر اتنی زیادہ وہ فرینڈلی نہیں ہے کہ فل اسکالرشپ دیتی ہے. تو میم جو بچے ابھی ایف ایس سی کر رہے ہیں, سیکنڈ ایئر کر رہے ہیں, جو باہر جانے کے شوقین رکھتے ہیں, ان کے لیے آخری میسج آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ دوں گی کہ اپلائی کریں. اگر شوق ہے باہر پڑھنے جانے کا تو ضرور اپلائی کریں. باہر کی یونیورسٹیز میں, فارن یونیورسٹیز میں اور پاکستان کی یونیورسٹی میں بہت فرق ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ میں. تو ضرور ہمیں وزٹ کریں. ہم 6 بجے تک ہیں آج یہاں پر. نیکسٹ ہمارا جو ایکسپو ہوگا وہ کراچی میں ہے 7 جان کو, اور اس کے بعد 7 فیب کو. اس کے بعد ہمارا حیدرآباد میں ہے 5 فیب کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ سے مل کر بہت اچھا لگا, شکریہ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. سر ایکچولی آپ کون سی فیلڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں, کون سی یونیورسٹی کے؟ آئی ایم ایکچولی ریپرزینٹنگ یونیورسٹی فار دی کریٹو آرٹس انگلینڈ, اینڈ وی ڈو آفر کورسز ان ریلیٹڈ ٹو آرٹس اینڈ بزنس, فلم میکنگ, فیشن, اس طرح کے کورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. سر جو بچے آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے؟ آرکیٹیکچر سے بھی ریلیٹڈ ہمارے پاس کورسز اویلیبل ہیں. بچے بیچلرس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, ماسٹرس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, اور بڑی افورڈیبل یونیورسٹی ہے. اٹس ہائیلی رینکڈ آرٹس اینڈ کریٹو یونیورسٹی ان یو کے. پلس اس کی لوکیشنز بہت اچھی ہیں. ہمارے کیمپسز لنڈن کے قریب ہیں, تو بچے اگر لنڈن میں بھی اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ لنڈن کے باہر ہماری یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں جہاں پہ بچوں کی لیونگ کاسٹ جو ہے وہ کافی افورڈیبل ہو جاتی ہے. سر یہ جو بچے فلم میکنگ, ویڈیوگرافی اور اس ٹائپ چیزوں کا شوقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے اگر ہم انگلینڈ میں اور یورپ میں بات کریں تو یونیورسٹی فار دی کریٹو آرٹس جو ہے, دس از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی فار دیم, ان کے لیے ڈیسٹینیشن. پلس اس یونیورسٹی کی کولیبوریشنز جن آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں بچے, جہاں پہ جا کے پریکٹیکلی چیزوں کو سیکھتے ہیں ورک شاپس میں اور ایکسپیرینس لیتے ہیں. ورک ایکسپیرینس ہم لوگ کورسز کے ساتھ بچوں کو آفر کرتے ہیں, تو وہ بڑے ہی رینوڈ نیمز ہیں ان دا انڈسٹری. تو پیپل نو کہ ہم یو سی اے ایک برانڈ ہے وہاں پہ. اٹس اے پریمیم برانڈ ایکچولی ان یو کے. تو سر پاکستان میں وہ جو بچے جب پڑھ کے واپس آتے ہیں تو پاکستان میں ظاہری بات ہے ان کا اسکوپ بڑھ جاتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی بڑھ جاتا ہے. دیکھیے جو ہمارے یہاں پہ لوکل یونیورسٹیز ہیں, یہاں کے گریجویٹس ہیں, پلس جب بچہ یو کے سے, امریکہ سے کہیں سے کوئی ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس پاکستان میں آتا ہے تو جو لرننگ اس کی وہاں پہ ہوتی ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر اس کو ملتا ہے, وہ اس کی ایک اور ورتھ ہوتی ہے جب وہ واپس پاکستان آتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو سر جو بچے اس فیلڈ میں آگے آنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے پوچھیں گے کہ کتنے سال لگتے ہیں اس جو بیچ میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے؟ دیکھیے آل اوور دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان جو ہمارا ایک اسٹڈی کا سسٹم ہے, دیٹ از
ہمارا جو بیچلرس کی ڈگری ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے اور ماسٹرس کی ڈگری ہم لوگ 2 سال ہی کرواتے ہیں. ویئر ایز یو کے میں تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ کلچر ہے وہاں پہ ان کی بیچلرس کی ڈگری 3 سال کی ہوتی ہے اور ماسٹرز 1 سال میں ہو جاتا ہے. تو ٹوٹل 4 سال میں اسٹوڈنٹ وہاں پہ بیچلرس بھی کر لیتا ہے اور اپنی ماسٹرس ڈگری بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو بچے کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے. بٹ ہاں دوسری سائڈ پہ بچے کی افورڈیبلٹی کا ایک آ جاتا ہے بیچ میں. ڈیفینیٹلی جب لوکل یونیورسٹیز پاکستان میں وہ کہیں پہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹیوشن فی تھوڑی سی اور افورڈیبل ہوتی ہے. ویئر ایز اگر وہ انٹرنیشنلی کہیں پہ جاتا ہے تو بچے کا بجٹ تھوڑا سا اس کو انکریز کرنا پڑتا ہے, یہ فرق آ جاتا ہے. لیکن اس کی ورتھ میں اور اس کا ریٹرن اس کو ڈیفینیٹلی بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے. تو سر یہ جو بچے جانا چاہتے ہیں انگلینڈ یو کے, ان کے لیے انگلش کا سیکھنا لازمی ہے؟ دیکھیں انگلش جب تک انہیں سمجھ نہیں آئے گی, وہ بول نہیں سکیں گے, تو وہ لیکچرز میں بھی اسی طرح رہ جائیں گے. تو اس کے لیے ہاں یہ ایک کمپلسری چیز ہے کہیں پہ بھی جانے کے لیے. ٹھیک ہے سر, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ آپ سے. اللہ حافظ. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک. میم یہاں پہ جو بچے آئی لسٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ان سے کے بارے میں بتائیں. جی آئلس کی ٹیسٹ کی انفارمیشن کافی جنیرک ہے. اٹس ٹیسٹ دیٹ آپ کو ضرورت پڑتی ہے وین یو وانٹ ٹو گو اسٹڈی ابراڈ, آپ تب یہ ٹیسٹ دیتے ہو. انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. آپ کی انگلش کی ایلیجبلٹی کو یہ سارا اسیس کرتا ہے کہ آپ باہر جا کے انگلش میڈیم میں ویدر یو آر ایبل ٹو اسٹڈی اور ناٹ. سو ڈفرینٹ لیول ایجوکیشن کے لیے ڈفرینٹ آئلس بینڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے حساب سے ہم ان کو پریپریشن کراتے ہیں, ان کو اسیس کراتے ہیں. موک پریپریشن بھی ہوتی ہے ہمارے پاس. سو ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, اسپیکنگ چاروں ماڈیولس کو کور کر کے ایک پورا آئلس کا کمپلیٹ بینڈ اسکور بنتا ہے. سو ٹو گو اینڈ گیٹ یور ویزا فار ایجوکیشن ابراڈ یو نیڈ ٹو گیٹ اے گڈ آئلس. میم جو بچے مطلب پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ وہ کہاں سے پریپریشن کریں؟ دیکھیں اگر آپ ابھی فی الحال کسی کلاسز لینے کے اس میں نہیں ہیں, یو کین آلویز اسٹارٹ ود ریڈنگ. ٹھیک ہے, انگلش کی بکس خریدیں, میگزینس خریدیں, اسٹارٹ ریڈنگ دیم, گیٹ اے ڈکشنری فار یور سیلف اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ دا ڈکشنری ایز ویل. اس سے وکیبلری بہت انکریز ہوتی ہے. کوئی ایسا پارٹنر ڈھونڈیں جس کی انگلش اچھی ہو, اس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. ٹاک ٹو دیم, انگلش کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کریں, اس کو ایک ایلین نہ بنائیں. ٹرائی ٹو بلینڈ ان اٹ. موویز دیکھیں ود سب ٹائٹلز اینڈ ود آؤٹ سب ٹائٹلز ایز ویل. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ایٹیٹیوڈ کہ آپ کی انگلش کے بولتے ہوئے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. واٹس یور باڈی لینگویج, ہاؤ یو آر ریئیکٹنگ ٹو سرٹن تھنگس. تو یو نیڈ ٹو گیٹ رادر دین لرن کرنے کے علاوہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ اس کی کریٹو سائڈ کو بھی دیکھنا کہ ہاؤ ویل یو کین کوپ اپ ود اٹ, اور آپ کتنا اس کو پراپرلی اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہو. سو بلینڈنگ کی ساری بات ہے, کمفرٹ لیول کی بات ہے. اسٹیبلش یور کمفرٹ لیول ود دی انگلش لینگویج. تو میم ایک بات میں نے نوٹس کی کہ آپ کی انگلش کافی اچھی ہے ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے کیسے سیکھی؟ آپ ویورس کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کیسے کنٹینیو کی؟ نتھنگ سیم. آئی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ. میں جب چھوٹی تھی بکس پڑھتی تھی, کتابیں پڑھتی تھی, ڈبیٹس میں حصہ لیتی تھی. حالانکہ میں جب چھوٹی تھی مجھے ڈبیٹ کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا, لیکن مجھے موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ کریں تو آپ بہتر کر پائیں گے. تو اس میں میری اسکولنگ کا بھی بہت ہاتھ ہے, میرے پیرنٹس کا بھی بہت ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہابیز ایسی انٹروڈیوس کروائیں, ریڈنگ کی, رائٹنگ کی, چیزیں دیکھنے کی. پلس ہم گھر میں اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ کبھی ہمارے لیے ایک سیکنڈ لینگویج نہیں تھی. اٹ واز لائک سم تھنگ یو ور ویری ریگولر ایٹ. تو اس کو ریگولر کریے اپنی لائف میں, تو جب اس طرح کے موقع آئیں گے جب آپ کو ایگزامس دینے پڑیں گے اس کے لیے, تو مشکل نہیں ہوئے گا. میم کیا یہ بات سچ ہے کہ انگلش زیادہ لکھنے سے زیادہ بولنے سے آتی ہے؟ بالکل. جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ اویئرنیس آپ کو آئے گی, اتنی زیادہ آپ کا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوگا, اتنا زیادہ آپ ایزی ہوں گے بولنے میں. آپ اسٹک نہیں کریں گے, آپ کی روانی اچھی ہوگی. تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے, اردو کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی لے کے چلیں, کیونکہ دنیا ہے اسی میں آپ نے دس لینگویج از ایوری ویئر. سو رادر دین اس کے ساتھ آپ کٹ آف ہو کے اٹس بیٹر دیٹ ٹو یو گیٹ ٹو نو اٹ. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنی کتابوں میں ہر چیز میں. ریڈنگ کی ہیبٹ صرف انگلش کے لیے اچھی نہیں ہے, شعور بہت آتا ہے اس سے, انڈرسٹینڈنگ بہت ہوتی ہے, ذہن کے لیے بہت اچھی ہے. سو اٹس اے گڈ ایکسرسائز فار یور اوور آل پرسنالٹی. میم جو بچے مطلب تیاری کرنا چاہتے ہیں آئلٹس کے ٹیسٹ کی, تو وہ کہاں پہ آئیں, ان کو کچھ دیکھیں, میں تو ڈے ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. ہم آئلس کی کلاسز پراپر دیتے ہیں. ہمارے پاس آئلس کا ٹیسٹنگ سینٹر بھی ہے, IDP آئلس کا. وی ڈو ٹیک آئلس ایگزامز ایز ویل, اور آئلس کی کلاسز بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو DHA فیز 2 میں ہمارا آفس اسٹیبلش ہے, ہماری اکیڈمی وہیں پر ہے. آپ آئیے, یو گیٹ رجسٹرڈ ود اس اینڈ ٹیک یور آئلس. آپ کے حساب سے آپ کی کسٹمائز کلاسز ہوا کریں گی آپ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے. تو آپ کو اپنا بالکل اپنے حساب سے یو ول گیٹ یور انٹائر کورس. اینڈ وی ڈو, جب تک آپ کا پروسیس پورا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تھینک یو میم. سو مائی پلیجر جی, تھینک یو.